ملاحظہ فرمائیے عزیز، سنن النسائی صحیح سنن النسائی بتحقیق محمد ناصر الدین الالبانی، چاپ الریاض کیف الخطبہ، حدیث صحیح، حدیث نمبر 1577، صفحہ نمبر 512، حدیث صحیح۔ وشر الامور محدثاتہ، بدترین امر کیا ہوتا ہے؟ جو بدعت ہوتا ہے۔ وکل محدثۃ بدعہ، وہ ہر جدید چیز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت ضلالت ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر ضلالت نار میں۔ کتاب جامع البیان عن تاویل آیۃ القرآن الکریم لابن جریر الطبری، الجزء الخامس عشر، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1436 میں، صفحہ نمبر 96۔ آیا یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ میں۔ ابن جریر رحمہ اللہ نہیں کہنا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں وہ شیعہ تھا، تو اس لیے ہم اس اعتبار سے کہتے ہیں وہ شیعہ۔ وہ مرتے وقت اس کو مارا بھی تھا لوگوں نے، فتراو بھی کہتا کہ یہ رافضی۔ بہرحال اس کے کتابوں سے نہیں پتہ چلتا، بغداد میں رہتا تھا، کتابوں سے نہیں پتہ چلتا تھا کہ وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شیعہ ہے۔ عن علی عن ابن عباس، یہ کوئی اور علی، ابن عباس سے روایت کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین سے مراد اسلام ہے۔ اخبر اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اس آیہ شریفہ میں فرمایا ہے کہ اے نبی اور اے مؤمنین جان لو انه قد اکمل لهم الايمان فلا يحتاجون الى زیادة ابدا، کہ اللہ نے دین کامل کیا، ایمان کامل کیا، کسی اور کی زیادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اگر دین کامل کیا ہے تو خلیفہ بھی بنایا، خلیفہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا، اور وہ نص میں نے آپ کو متواتر نص ان کی اپنی کتابوں سے دکھایا۔ وقد اتمه الله عز ذکرہ فلا ينقصه ابدا، کسی اور کی زیادت کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے خلیفہ بنانا بھول گیا، اب صحابہ کے خلیفہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر عمر جو ابو بکر جو ہے عمر کو خلیفہ بنا دیتا، بلی وقد اتمہ اللہ فلا ينقصه ابدا، یہ دین کامل ہے، اللہ نے اس دین کو تمام کامل بنایا ہے، اس کو مزید اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم ناظرین، میں نے آپ کو حدیث دکھایا شر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ فی النار، کہ ہر بدعتی جہنم میں ہوتا ہے۔ اب میں مزید، کیونکہ ابو بکر کی خلافت خود بدعت ہے، اس نے عمر کو جو خلیفہ بنایا یہ بھی بدعت علی البدعہ ہے، تو یہ بدعتی کا حکم اسلام میں قرآن میں کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں اس کے متعلق کچھ عرائض پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کے کال کھول دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ قرآن مجید سورہ شورى، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، جو لوگ دین میں بدعت لاتے ہیں کیا ان کے پاس اللہ کے علاوہ بھی اور بھی الہ ہیں، اور بھی خدائیں ہیں ان کے پاس، جو چیز شریعت میں نہیں ہے نا وہ دوسرے اللہ نے بھیج دیا، وہ اس کی شریعت میں ہے۔ تو اس میں واضح بات دلیل ہے میرے محترم ناظرین کہ جو بدعتی ہوتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے، جو دین میں جان کر اضافہ کرتا ہے وہ دین سے خارج ہوتا ہے۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر روز قیامت نہ ہوتا تو ابھی ان پہ عذاب نازل ہوتی۔ وان الظالمین لهم عذاب علیم، یہ بدعتی جو ہیں ان کے لیے یہ ظالم ہے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ پھر سورہ مائدہ میں آیہ نمبر 44 میں فرمایا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، جو فیصلہ سناتا ہے، فیصلہ سناتا ہے، اگر اس کا فیصلہ ما انزل اللہ میں نہ ہو، قرآن و سنت میں نہ ہو، ومن لم يحكم بما انزل اللہ، جو فیصلہ نہیں سناتا ما انزل اللہ کے مطابق، یعنی قرآن و سنت کے مطابق، بلکہ فیصلہ سناتا ہے بغیر ما انزل اللہ کے مطابق، فاولئک هم الکافرون، بس یہ کافر، بس یہ کافر، ٹھیک ہے نا، یہ کافر۔ سورہ مبارکہ انعام میں فرمایا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے، زیادہ گمراہ کون ہے، زیادہ کافر کون ہے، جو اللہ پہ جھوٹی بات نسبت دیتا ہے یا اللہ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے۔ چاہے اللہ سے تم جھوٹی بات نسبت دے دو، دین میں بدعت داخل کرو، بولے یہ شریعت کا جز ہے، یا تم اللہ کی آیات کی تکذیب کرو، بات ایک ہی ہے، کفر ایک جیسا۔ تو پتہ چلا کہ بدعتی جو ہوتا ہے، وہ جو بدعتی ہوتا ہے وہ جو شخص قرآن کو جھٹلاتا ہے اسی جیسا ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، اب میں آپ کو کچھ روایات دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب سیر اعلام النبلاء للذہبی الناصبی، جز نمبر 19، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1996 میں، یہ صفحہ نمبر 429 میں، یہ مسعود ابن حسین البغوی ان کا ترجمہ ہے، ان کا یعنی زندگی نامہ سوانح حیات۔ الشیخ الامام العلامۃ القدوۃ الحافظ شیخ الاسلام، شیخ الاسلام کس کو بولا جاتا ہے؟ وہی جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اپنے زمانے میں، اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ محی السنہ، سنت کا انہوں نے، حدیث کا انہوں نے کیا زندہ کیا۔ ابو محمد الحسین بن مسعود البغوی الشافعی المفسر، اس کی تصانیف میں شرح السنہ، معالم الدین اور بہت سارے کتابیں ہیں۔ فرماتے ہیں ذہبی وكان البغوي يلقب بمحيي السنة وبركن الدين وكان سيدا اماما عالما علامة زاهدا قانعا باليسير، عالم علامہ محی السنہ کہلاتے ہیں، رکن الدین کہلاتے ہیں وغیرہ۔ یہ ان کی کتاب ہے شرح السنہ بغوی صاحب، یہ جز نمبر 15 ہے، شرح السنہ بغوی صاحب کی، چاپ مکتب الاسلامی، کتاب چھپی ہے سنہ 1983 بیروت میں۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 123 میں فرماتے ہیں لم يزالوا مرتدین
ایک حدیث ہے بخاری میں، اس کی شرح میں فرماتے ہیں لم يرتد عن احد بحمد اللہ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کوئی شخص مرتد نہیں ہوا۔ مرتد سے کیا مراد لیتا ہے؟ یعنی کوئی شخص جا کے دین چینج کرے نا، مثلا کوئی صحابی ہو جائے کہتے ہیں میں دوبارہ بت پرست بنتا ہوں یا کرسچن بنتا ہوں یا وغیرہ وغیرہ، ویسے ہیں صحابہ ہیں جو نصرانی بنے تھے نا، عبداللہ ابن جحش ہے، ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہے ام حبیبہ، ان کا زوجہ ہے عبداللہ ابن جحش ہے، عبداللہ ابن جحیش ہے، اس طرح نام ہے اس کا، وہ صحابی تھا، وہ حبشہ وہ سے ہجرت کیا تھا، وہاں پہ جا کے نصرانی بنا تھا، ویسے ہیں صحابہ میں سے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا صحابی ہو جو دین اس نے چینج کیا، وہ اس طرح کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بہت ساری کتابوں میں ان کا مختلف علماء نے اس بات پہ انہوں نے تصریح کیا کہ صحابہ میں سے کوئی شخص مرتد نہیں ہوا، اور ہم بھی نہیں کہتے کہ صحابہ میں سے کوئی شخص ایسا تھا کہ اسلام لانے کے بعد دوبارہ وہ بت پرست ایسے ہوئے ہیں، بہت کم ہیں۔ جو جمہور صحابہ ہیں وہ اس طرح مرتد نہیں ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد وہ دوبارہ بت پرست بن جائیں یا مجوسی بن جائیں یا نصرانی بن جائیں یا یہودی بن جائیں، اس طرح نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث متواتر ہیں بخاری مسلم میں کہ صحابہ مرتد ہو جائیں گے، لیکن ان کی ارتداد کیا ہے میرے عزیزو؟ ان کی ارتداد احداث فی الدین کی سبب ہے، دین میں بدعت لانے کی سبب ہے۔ کتاب بخاری، ترجمہ کس کیا؟ حافظ عبدالستار الحماد، چاپ دار السلام، جلد نمبر 6، ٹھیک ہے؟ یہاں پر حدیث نمبر 6584، صفحہ نمبر 121 ملاحظہ فرمائیے۔ ایک منٹ میں آپ کو وہ حدیث دکھاؤں جو بالکل اس میں تصریح ہے۔ کتاب صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، سنہ 2001 بیروت لبنان میں چھپی ہے۔ یہاں پہ باب فی الحوض، حوض کوثر کی باب، صفحہ نمبر 1167، حدیث نمبر 6576، عبداللہ سے روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے یا عبداللہ ابن عمر ہے، اب مجھے نہیں معلوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انا فرطکم علی الحوض وليرفعن رجال منکم، میں حوض آپ سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا، وہاں میں سے آپ کے کچھ لوگ آ جائیں گے، ثم ليختلجن دونی، پھر وہ حوض کوثر سے دور کیے جائیں گے، فاقول رب یا رب اصحابی، میں کہوں گا یا رب یہ میرے صحابہ ہیں، فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تو مجھ سے کہا جائے گا کہ تو نہیں جانتا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں احداث، کل محدثۃ بدعہ، میں نے حدیث آپ کو دکھا نا، احداث بولتے ہیں دین میں بدعت داخل کرنے، انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے، آپ کو کیا معلوم کہ انہوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہے؟ اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 1168، حدیث نمبر 6582، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یردن علی ناس من اصحاب الحوض، بہت سارے گروہ، بہت لوگ میرے صحابہ سے حوض کوثر پہ وارد ہوں گے، من اصحابی، میرے صحابہ میں سے، حتی اذا عرفتهم اختلوا جیدونی، جب میں ان کو پہچان لیتا ہوں یہ تو فلانا ابن فلان ہے، یہ فلانا ابن فلان ہے، یہ فلانا ابن فلان ہے، یہ آگئے، جو ہی میں پہچان جاتا ہوں ملائکہ ان کو دور کرتے ہیں مجھ سے، فاقول اصحابی، میں کہتا ہوں یہ تو میرے صحابہ ہیں، اقول اصحابی، یہ علامت سوال جو رکھا گیا نا، یہ ایسے ہی ناشر کی طرف سے، یہ پرانے زمانے میں علامت سوال کوشچن مارک نہیں ہوتے تھے، یہ بعد میں لوگوں نے ڈال دیے، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ فیقول لا تدری ما احدثوا بعدک، تو کہا جائے گا کہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کام کیا ہیں، ان کے کارنامے کیا ہیں، انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں داخل کی ہیں، احداث بولتے ہیں بدعت داخل کرنے کو۔ اگلی حدیث ابو سعید خدری نے کہا لسمعت یزید فیہا، اس نے ابو سعید خدری نے اسی حدیث میں اضافہ کیا ہے، یعنی میں نے کہہ دوں گا کہ یہ میرے صحابہ وغیرہ ہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی، پکارا جائے گا کہ یہ تو انہوں نے دین میں بدعت داخل کی آپ کے بعد، اور میں کہوں گا کہ دور ہو جائے، لعنت ہو ان پر کہ جنہوں نے میرے بعد دین میں انہوں نے چینجز لائے ہیں۔ حدیث نمبر 6586، صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یرد علی الحوض رجال من اصحابی، میرے صحابہ میں سے بہت سارے مرد آ جائیں گے میرے حوض کوثر پر، فیحلؤون عنہ، پھر ان کو دور کیا جائے گا، بھگایا جائے گا، بھاگ جا یہاں سے جہنم کی طرف جا، فاقول یا رب اصحابی، میں کہوں یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں، فقل انک لا علم لک بما احدثوا بعدک، تجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے دین میں کیا بدعت داخل کیا۔ اب آتے ہیں اردو ترجمے کے ساتھ، کتاب صحیح بخاری، ترجمہ شیخ حافظ عبدالستار الحماد، چاپ دار السلام، یہ جز نمبر 6 ہے، حدیث نمبر 6576، فاقول یا رب اصحابی، میں عرض کروں گا یہ میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں، میرے ساتھی ہیں، فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، مجھ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں، دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ حدیث نمبر 6582، انس سے جو روایت ہے، حتی اذا عرفتهم اختلوا جدونی، وہ والی حدیث، حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے اور میں انہیں پہچان بھی لوں گا، پھر وہ میرے سامنے سے ہٹائے جائیں گے، میں کہوں گا یہ میرے ساتھی ہیں، فاقول اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ تو میرے ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھیں۔ حماد صاحب نے ان احادیث کا ترجمہ کیا ہے، اب سب احادیث کیا پڑھیں آپ کی خدمت میں، یہ کہ احادیث مسلم میں بھی ہے، منت المنعم فی شرح صحیح مسلم، تالیف صفی الرحمن المبارک پوری، ہندوستان مبارک پور شہر کے یہ عالم دین گزرے، منت المنعم فی شرح مسلم،
جز نمبر 1 چھاپ دار السلام ریاض سعودی عرب میں ایک کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے وہ بھی کیونکہ مسلم میں بھی یہ احادیث ہیں ما احدثوا بعدک کہ وہ شرح کیا کرتے ہیں ای مبتدعوه فی الدین وغیروه وبدلوه کہ یہ لوگ دین میں تغییر لائیں گے اور دین کو تبدیل کریں گے آپ کے بعد. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین ما احدثوا بعدک ای مبتدعوه فی الدین. تو پتہ کیا چلا میرے محترم ناظرین؟ پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کی جو ہے نا ارتداد ہوگی. ارتداد اس لیے نہیں ہوگی کہ فرمایا کہ ارتداد اس لیے ہوگی کہ وہ بت پرست ہو جائیں گے، نہیں. صحابہ کی ارتداد اس لیے ہوگی کہ وہ دین میں بدعت داخل کریں گے اور دنیا میں تنافس کریں گے. دنیا میں بھی روایات ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں. دنیا طلبی کی وجہ سے صحابہ کافر ہو جائیں گے. یہ کتاب ہے بخاری چھاپ دار احیاء التراث العربی. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ ہے صفحہ نمبر 242 میں 242 میں باب الصلاۃ علی الشہید، حدیث نمبر 1344 میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي. مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد جو ہے بت پرست بن جاؤ گے. بت پرست نہیں بنے گا کوئی صحابہ. وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ تم میرے بعد دنیا پرست بن جاؤ گے، دنیا داری کرو گے. کتاب صحیح البخاری ترجمہ و شرح مولانا محمد داؤد راز چاپ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، اسی حدیث کے ترجمے میں ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، اور خدا کی قسم مجھے اس کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس کا ڈر ہے کہ تم دنیا حاصل کرنے میں رغبت کرو گے. تو پتہ یہ چلا عزیزو کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ان کے بعد صحابہ مرتد ہو جائیں گے، لیکن ان کی ارتداد کیا ہوگی؟ ارتداد اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ بت پرست ہو جائیں گے. ارتداد دنیا میں رغبت اور دین میں بدعت داخل کرنے والا، دین میں بدعت داخل کریں گے اور دنیا میں رغبت حاصل کریں گے. تو بھائی سب سے بڑا جو اس کا نمونہ ہے نا خلافت ہے، غصب خلافت ہے، کہ دنیا کی خاطر جس کی حکومت نہیں بنتی تھی انہوں نے حکومت پر ناجائز قبضہ کیا. جن مقدس اور معصوم ہستیوں کی حکومت تھی، حکومت ان سے چھینا گیا. جو لوگ غاصب ہے وہ خلافت ہے، جو غاصب حکومت ہے، غاصب امامت ہے، ان کی خلافت بدعت ہے، کیونکہ یہ خود کہتے ہیں ان پہ کوئی نص نہیں ہے. فالحمدللہ رب العالمین.